آج ہم ایک ایسی جنگ کی بات کر رہے ہیں جہاں ایک طرف انسانی ذہانت ہے اور دوسری طرف فطرت کی سب سے طاقتور اور تباہ کن قوتوں میں سے ایک۔ یہ کوئی فلم کا سین نہیں، یہ آئس لینڈ میں پیش آنے والی ایک حقیقت ہے۔ تو بڑا سوال یہی ہے، جب زمین خود پگھلے ہوئے پتھر اگلنا شروع کر دے تو کیا انسان اس کے راستے میں کھڑا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ایک ایسی لڑائی ہے جسے جیتا بھی جا سکتا ہے؟ آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے بحران کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے آئس لینڈ کی زمینی صورتحال کو سمجھنا ہوگا، ایک ایسی جگہ جہاں زمین مسلسل حرکت میں رہتی ہے۔ آپ سوچیں، پورے 800 سال کی خاموشی کے بعد ریکجنس جزیرہ نما دوبارہ جاگ اٹھا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نئے لمبے آتش فشانی دور کا آغاز ہے جو شاید صدیوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ ذرا اس نقشے کو دیکھیں، یہ جو لال اور پیلے رنگ کے علاقے ہیں نا، یہ سب تازہ لاوا ہے، اور یہ سیدھا گرانڈاوا قصبے اور انتہائی اہم سورسنگی پاور پلانٹ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک سست رفتار آفت ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے حقیقی وقت میں وقوع پذیر ہو رہی ہے۔ اور یہاں بات صرف خالی زمین کی نہیں ہو رہی، داؤ پر لگا ہے ایک پورا قصبہ، لوگوں کے گھر، ایک پاور پلانٹ جو ہزاروں لوگوں کو گرمی اور بجلی دیتا ہے، ملک کا سب سے بڑا سیاحتی مرکز، اور وہ سارا انفراسٹرکچر جو ان سب کو چلاتا ہے، یعنی داؤ بہت اونچے ہیں۔ تو اس شدید خطرے کا سامنا کرتے ہوئے آئس لینڈ نے ایک بہت ہی جرت مندانہ انجینئرنگ منصوبہ شروع کیا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تھا اور اسے کیسے آگے بڑھایا گیا۔ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ لاوا پانی جیسا نہیں ہے جو دراڑوں سے رس جائے، اس لیے اسے روکنے کے لیے واٹر ٹائٹ ڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ اسے گاڑے شہد کی طرح سمجھیں۔ اس کی اسی فطرت کا مطلب ہے کہ ایک بڑی بھاری رکاوٹ اس کے بہاؤ کا رخ موڑ سکتی ہے۔ یہی وہ بنیادی اصول ہے جس نے پوری دفاعی حکمت عملی کو ممکن بنایا۔ دیکھیں، پانی کے ڈیم اور لاوا بیریئر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پانی کے ڈیم کا مقصد پانی کو روکنا ہوتا ہے، اس لیے انہیں لیک پروف ہونا پڑتا ہے، لیکن لاوا بیریئر کا مقصد لاوا کو روکنا نہیں بلکہ اسے دھکیلنا اور اس کا راستہ بدلنا ہے۔ یہاں مقصد روکنا نہیں بلکہ راستہ دینا ہے، اسی لیے ساری توجہ دیوار کے وزن اور اونچائی پر ہے، نہ کہ اس کی بنیادوں پر۔ اور یہیں پر اس کے ڈیزائن کی ذہانت نظر آتی ہے۔ جس طرف سے لاوا آ رہا ہے وہاں ڈھلان ایک دم کھڑی ہے تاکہ لاوا کو اوپر کی طرف دھکیلا جائے، دوسری طرف ڈھلان ہموار ہے اور بنیاد بہت چوڑی ہے تاکہ دیوار کو وہ وزن اور استحکام مل سکے جس کی اسے پگھلے ہوئے پتھر کے بے پناہ دباؤ کو برداشت کرنے کے لیے ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ صرف وزن اور کشش شکل کا کھیل ہے۔ تو منصوبہ تو بن گیا، لیکن اسے حقیقت کا روپ دینا وہ ایک بالکل الگ کہانی تھی۔ یہ وقت کے خلاف ایک حقیقی دوڑ تھی، ایک نہ ختم ہونے والی کوشش۔ یہ عمل حیرت انگیز طور پر سادہ لیکن انتہائی مؤثر ہے۔ وہ اسی مواد کو استعمال کر رہے ہیں جو آتش فنا نے ہزاروں سال پہلے بنایا تھا، یعنی پرانا ٹھنڈا لاوا۔ نئے لاوا سے لڑنے کے لیے وہ زمین کو چیرتے ہیں، اسے دھکیلتے ہیں، اسے لوڈ کرتے ہیں اور دیوار بناتے ہیں۔ یہ ایک نہ رکنے والا سائیکل ہے جو دن رات 24 گھنٹے چلتا ہے۔ اور یہ ہیں اس کہانی کے اصلی ہیرو، وہ مشینیں جو یہ ناممکن کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی عام تعمیراتی سامان نہیں ہے، یہ زمین پر موجود سب سے بڑی اور طاقتور مشینوں میں سے کچھ ہیں جو انتہائی مشکل حالات میں کام کر رہی ہیں۔ یہ اقتباس جو سائٹ پر موجود ایک شخص کا ہے، سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ پرانا لاوا کتنا ناقابل یقین حد تک سخت ہے، یہاں تک کہ سیارے کی سب سے طاقتور مشینیں بھی اسے توڑنے کے لیے اپنی آخری حدوں تک جا رہی ہیں۔ یہ صرف مٹی ہلانا نہیں ہے، یہ خود زمین کو چیرنے کے مترادف ہے۔ اور اس کوشش کا پیمانہ، ذرا اس عدد کو دیکھیں، صرف 6 مہینوں میں 30 لاکھ کیوبک میٹر سے زیادہ مواد منتقل کیا گیا۔ یہ ایک ناقابل تصور ہجوم ہے جو اس آپریشن کی رفتار اور پیمانے کو ظاہر کرتا ہے، جو لاوا کے بہاؤ سے ایک قدم آگے رہنے کے لیے ضروری تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، صرف دیواریں بنانا کافی نہیں تھا، آتش فشاں کے اپنے ہی منصوبے تھے۔ یہ لڑائی اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ثابت ہوئی، جس کے لیے مزید ہوشیار حکمت عملیوں کی ضرورت پڑی۔ یہ ایک اہم موڑ تھا۔ تمام تر منصوبہ بندی اور تعمیر کے باوجود فطرت نے ایک نیا چیلنج سامنے لا کھڑا کیا۔ لاوا نے دفاعی لائن کو عبور کر لیا، جس کی وجہ سے ایک فوری اور جدید رد عمل کی ضرورت پیش آئی۔ یہ حکمت عملی راتوں رات نہیں بنی، آئس لینڈ کئی دہائیوں سے سیکھ رہا ہے۔ 1973 میں ہیمائی میں پانی استعمال کرنے سے لے کر 2021 میں چھوٹے بیریئرز کی جانچ تک، یہ موجودہ کوشش پچھلی نسلوں کے تجربے اور علم کا نتیجہ ہے۔ اور یہیں اس منصوبے کی لچک اور موافقت کی صلاحیت نظر آتی ہے۔ جب لاوا دیواروں کے اوپر سے بہا تو انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے پانی کا استعمال کیا،
جب نئی دراڑیں کھلیں تو انہوں نے دیواروں کو اور اونچا بنایا، اور جب سڑکیں کٹ گئیں تو انہوں نے پگھلے ہوئے پتھر کے اوپر ہی نئی سڑکیں بنا دیں۔ یہ حقیقی وقت میں مسائل کو حل کرنے کی ایک بہترین مثال تھی۔ تو اس مہاکاوی جدوجہد کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ فتح اور شکست کی کوئی سادہ کہانی نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب اس بات پر منحصر ہے کہ ہم کامیابی کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ یہ اسکور کارڈ صورتحال کا ایک واضح خلاصہ دیتا ہے۔ انہوں نے پاور پلانٹ کو بچا لیا، جو ایک بہت بڑی جیت تھی۔ انہوں نے قصبے کا زیادہ تر حصہ بھی بچا لیا، لیکن کچھ نقصانات بھی ہوئے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے وقت حاصل کیا، اور شاید اصل مقصد یہی تھا۔ اور یہی اس سب کا نچوڑ ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ نہیں ہے جسے جیتا جا سکتا ہے، یہ ایک ایسی حالت ہے جس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے۔ یہ دیواریں کوئی مستقل حل نہیں ہیں، یہ ایک موافقت ہے۔ یہ انسانوں کو موقع دیتی ہیں کہ وہ اس سیارے پر ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور قوت کے ساتھ مل کر رہنے کا راستہ تلاش کریں۔ آخر میں آئس لینڈ کی یہ کہانی ہمیں فطرت کے ساتھ اپنے تعلقات کے بارے میں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے۔ یہ کنٹرول کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ سمجھداری، احترام اور ایک ایسی دنیا میں زندہ رہنے کی ناقابل یقینی انسانی صلاحیت کے بارے میں ہے جو ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی۔